حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بچہ تھا اور بائیں جانب بڑی عمر کے شیوخ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے پوچھا کہ کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں ان بڑوں کو دوں؟ تو آگے سے بچے نے کہا، آپ کی جانب سے ملنے والے حصے پر میں کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ پیالہ بچے کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک حدیث اور بھی مشکات شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دائیں جانب بچہ، بائیں جانب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اجازت نہیں مانگی بلکہ بچے کو دیا اور ساتھ حکم دیا کہ دائیں جانب سے ابتدا کیا کرو، دائیں جانب والوں کو دیا کرو۔ اور یہاں اجازت مانگی تو دونوں میں علماء نے تطبیق یہ بیان کی کہ وہاں جو بچہ تھا وہ دیہاتی بچہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید نہیں تھی وہ اجازت دے گا، اور یہاں جو بچہ بیٹا تھا وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، اور دوسری جانب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ رشتہ دار بھی ہے، چچا زاد بھی ہے، شاید یہ اجازت دے دے، تو اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو بڑوں کو دے دوں۔ تو انہوں نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی جانب سے جو بچا ہوا ہے میں کسی اور کو ترجیح نہیں دیتا کہ یہ برکت والی چیز ہے، میں پیوں گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پینے کا ایک ادب بیان کیا کہ انسان اگر پانی پیے یا کوئی بھی پینے والی چیز پیے دوسروں کو دینا چاہے تو اگر لوگ دائیں بائیں بیٹھے ہیں تو پہلے دائیں جانب والوں کو دے، مرتبہ نہ دیکھے کہ عمر میں کون بڑا ہے یا علم اور عمل کے لحاظ سے کون زیادہ ہے، متقی یا غیر متقی یہ نہ دیکھے بلکہ دائیں اور بائیں والوں کو دیکھے۔ اور اگر سب لوگ سامنے بیٹھے ہیں تو پھر احادیث میں موجود ہے کہ بڑے کو دے، جو زیادہ عمر والا ہے پھر اس کو دے، دائیں بائیں جانب والے ہیں تو پہلے دائیں جانب والوں کو۔ جس طرح ہم کوئی چیز تقسیم بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی انسان کوشش کرے کہ دائیں جانب سے شروع کرے۔ بعض جگہ پر ہم احتیاط نہیں کرتے، گھر میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، سب بیٹھے ہوتے ہیں، تو اگر پانی دینا ہے تو اگر دو بندے مانگتے ہیں تو جو دائیں جانب والا ہے انسان اس کو دے، دائیں جانب سے ابتدا کی جائے۔ تو یہ ایک مستحب ہے، اگر بھول کر یا غلطی سے انسان بائیں والوں کو دے دے تو گناہ نہیں ہوتا۔ اور اس حدیث میں ایک تبرک کا بھی ذکر آیا، جس طرح ہمارے ہاں بزرگوں کی چیز کو انسان برکت کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے یا استعمال کرتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، تو یہ شرعاً ثابت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل رہیں، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت ہو گئی، تو ان میں تو سراسر خیر ہی خیر تھی۔ بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک اپنے پاس رکھے، بعضوں نے اپنے پاس بال رکھے، بعضوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر منڈواتے تھے تو بالوں کو تقسیم کرتے تھے۔ اگر برکت نہ ہوتی، رکھنے کا فائدہ نہ ہوتا تو پھر تقسیم نہ کیے جاتے۔ تو یہ تبرک جو پایا جاتا ہے یہ احادیث میں موجود ہے۔ یہاں بھی انہوں نے اس پانی کو دوسروں کو اس لیے نہیں دیا، ہے تو پانی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی ہے تو اب وہ پانی نہیں رہا جو عام پانی ہوتا ہے، وہ برکت والا ہو گیا، اس لیے انہوں نے کہا میں کسی دوسرے کو نہیں دوں گا۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج مطہرات کی احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ان کے پاس سونے یا چاندی کی نلی میں انہوں نے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ مدینہ میں لوگ وہ بال منگواتے اور اس کو پانی میں اس بالوں کو گھماتے، پھر وہ پانی مریض کو پلاتے، اللہ شفا دے دیتا تھا۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ان کے پاس تھا، تو وہ کرتا پانی میں بھگو کر پھر خشک کر لیتی اور وہ پانی بیماروں کو پلایا جاتا تھا، اور جس جس بیمار کو پلاتے تھے اللہ اسے شفا دے دیتا تھا۔
تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات کو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی استعمال کیا، زندگی میں بھی استعمال کیا، دنیا سے جانے کے بعد بھی استعمال کیا۔ تو بسا اوقات برکت والی چیز ہوتی ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ مجھے حاصل ہو، دوسرے کو نہ ملے، چاہے وہ علم والا ہے، عمل والا ہے، عمر میں بڑا ہے، لیکن بسا اوقات چیز ایسی ہوتی ہے، جس طرح کوئی بزرگ کسی کو چیز دے تو باپ بھی مانگتا ہے، تو بسا اوقات بیٹا نہیں دیتا کہ بھائی یہ برکت والی ہے، بزرگ نے مجھے دی ہے، میں اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کو دوسروں کو ترجیح نہیں دی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا بچا ہوا ہے تو یہ میں خود ہی استعمال کروں گا۔ تو پانی وغیرہ یا چیزوں کی تقسیم میں انسان کوشش کرے کہ دائیں جانب سے شروع کرے، اور جہاں تک پھر چیز چلی جائے، پوری ہو جائے فبہا، نہ پوری ہو تو کوئی لازم نہیں ہے۔ جو چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں وہ سب پر پوری کرنا لازم نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات ایسے بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے لیے چیز دی تو اللہ نے پورے مجمع پر پوری کر دی، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ معجزہ نہیں ہوا تو ایک دو بندوں نے پیا تو ختم ہو گیا۔ ایک روایت موجود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کو بھوک لگی تھی اور اتنی شدید بھوک تھی یہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو تین صحابہ سے انہوں نے باتیں کی، وہ لمبا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، ابو ہریرہ کو بلایا کہ میرے ساتھ آؤ۔ گھر گئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ مسجد میں، آ رہا ہوں۔ اصحاب صفہ جو صحابہ دین سیکھتے تھے موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو پلاؤ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے دل پہ کیا گزری یہ رب ہی جانتا ہے، بھوک مجھے لگی، پیاس مجھے لگی، مر میں رہا ہوں اور حکم دیا ان کو پلاؤ۔ اب 70 بندے موجود ہیں، پیالہ ایک ہے، ذہن میں خیال آیا 2-3 پئیں گے ختم ہو جائے گا، میرا مقصد تو حل نہ ہوا۔ وہ پیالہ 70 بندوں نے پیا، پیٹ بھر کے پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اب تو پی۔ انہوں نے پیا، فرمایا پھر پی، پھر پیا، فرمایا پھر پی، 3 مرتبہ صحیح پیٹ بھر کے انہوں نے پیا۔ آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ اب پیالہ ایک تھا لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ نے اس پیالے کو اسی طرح بھرا ہوا رکھا جیسا کہ شروع کیا تھا، کہ اس سے دودھ کم نہیں ہوا۔ بسا اوقات 10 بندوں کا کھانا ہوتا تھا، 1500 بندے کھا جاتے تھے اور آٹا اور سالن اسی طرح موجود ہوتا تھا۔ تو یہ تقسیم میں ایسا ہو جاتا ہے، بسا اوقات اللہ والے کچھ دعا پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی چیز کو سب پہ پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آداب ہیں جو امت کو سکھلائے ان کی رعایت کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔